بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عدنان زکوڑی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آج کا جو ہمارا لیگل ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے اور اس حوالے سے یہ خاتون جو ہے وہ کسی بھی فیملی کورٹ میں اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ تنسیخ نکاح دائر کرنا چاہے یا دعویٰ خلا یا اسی طرح کوئی اور دعویٰ دلا پانے بابت نان نفقہ یا بابت جو ہے وہ حق مہر وغیرہ، تو ایسی خواتین کے لیے میں چند ایک نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس خاتون کو میری یہ نصیحت وہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے مروجہ قانون کے مطابق بھی فائدہ دیں گے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ایسی خاتون کو میری یہ نصیحت قیامت اور آخرت کے دن بھی نفع دے گی۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان میں ایک عام طور پر جنرل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے وہ اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ تنسیخ نکاح یا دعویٰ خلا وغیرہ وہ فیملی کورٹس میں دائر کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ خواتین جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک وکیل سے مشورہ کر کے اور رابطہ کر کے بس بے بنیاد طور کے اوپر اپنے خاوند کے خلاف مقدمات دائر کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ خواتین جو ہوتی ہیں اس میں اکثریت وہ اس چیز میں غیر محتاط ہوتی ہیں کہ وہ اس دعوے میں اپنے خاوند کے خلاف کیا کیا الزامات عائد کر رہی ہے اور کیا کیا بہتان جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف لگا رہی ہے، اور وہ اس نسبت وہ فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر رہی ہے۔ اکثریت ہوتا ایسا ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں اکثریت وہ جب کسی کچہری میں جاتی ہیں اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ ڈرافٹ کرتی ہیں اور کسی سے تحریر کرواتی ہیں، تو اکثر اوقات ہوتا ایسے ہے کہ وہ کسی کمپیوٹر والے کے پاس اور کمپوزنگ والے کے پاس چلی جاتی ہیں، تو ان کے پاس جو دعویٰ جات جو ہیں وہ پہلے سے تیار شدہ اور ڈرافٹ شدہ ہوتے ہیں، بس ان میں سے ہی اپنے نام وغیرہ وہ انکارپوریٹ کر کے بس وہی جو ہے ان کی فوٹو کاپیاں لے کر پھر عدالتوں میں فیملی کورٹس میں دائر کی جاتی ہیں، اور پھر یہ خواتین اس نسبت نہیں سوچتی اور نہ وہ اس نسبت دھیان دیتی ہے کہ جو دعویٰ جو تھا جو میں نے اس کمپیوٹر سے نکالا ہے معمولی کسی ایک دو چیزوں کی چینجنگ سے، تو اس میں اس خواتین کے جو فیکٹس تھے وہ علیحدہ قسم کے واقعات اور حقائق تھے، اور جو میرا دعویٰ ہے وہ یکسر اس سے مختلف ہے۔ تو اس نسبت جو ان دعویٰ جات میں ان خاوندوں کے خلاف مختلف قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہوتے ہیں اور بہتان تراشیاں کی گئی ہوتی ہیں، تو یہ خواتین اس نسبت نہیں سوچتے کہ جو پہلے والا ڈرافٹ شدہ دعویٰ تھا اس کے فیکٹس اور حقائق اور تھے، اور جو دعویٰ میں دائر کر رہی ہوں میرے دعوے کے مندرجات جو ہیں وہ اور ہونے چاہیے، کیونکہ میرا مسئلہ جو ہے وہ یکسر اس سے مختلف ہے، لیکن خواتین جو ہیں وہ نہیں دیکھتی، اور اس نسبت جو عرائض نویس ہوتے ہیں یا چند ایک وکلاء وہ اپنے خود سے ہی تحریر کر دیتے ہیں کہ بس آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے لیے دعویٰ تنسیخ نکاح جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں، یا دعویٰ خلا یا اسی طرح دعویٰ دلا پانے نان نفقے کا یا حق مہر وغیرہ کا۔ تو اس دعویٰ جات میں بہت سارے مقدمات میں ان خاوندوں کے خلاف طرح طرح کے الزامات اور بہتان جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، تو اس نسبت ہمارا اسلام جو ہے وہ قطعاً اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دیتا کہ کسی ایک شخص کے اوپر، کسی ایک مسلمان کے اوپر، چاہے کہ وہ خاوند ہو، کہ اس پر وہ الزامات وہ بہتان لگائے جائے جو اس بیچارے میں موجود ہی نہ ہوں، اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بہتان جو ہے یہ اتنا ثقیل اور وزنی ہے کہ ساتوں آسمان سے بھی زیادہ اس کا وزن ہے، یعنی اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمانوں کا ایک وزن کر کے وہ اتنا وزنی نہیں ہوگا کہ ایک بہتان کی جو گناہ ہے اور ایک الزام کا جو گناہ ہے
وہ 7 آسمانوں سے بھی زیادہ بوجھل ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ بہتان لگانے والا شخص اور اسی طرح الزام لگانے والا شخص وہ قیامت کے دن پیپ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس بیچارے کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے یا اس پر بہتان لگایا جا رہا ہے، وہ عیب جو ہے، وہ صفت جو ہے، وہ اس شخص میں موجود ہی نہیں، اور آپ خواہ مخواہ بلا وجہ اور بلا ثبوت کے اس شخص کے اوپر الزام اور بہتان لگا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو بہتان بازی ہے اور الزام تراشی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو خواتین اپنے خاوندوں کے اوپر بلا کسی وجہ کے، بلا کسی تحقیق کے، بلا کسی ثبوت کے، وہ ان مقدمات میں ایسے ایسے الزامات عائد کر دیتے ہیں، وہ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اس بیچارے میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ اکثر مقدمات میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ مجھے میرے خاوند نے وہ فحش قسم کے کام اور حرکات کرنے کا کہا ہے، اور اسی طرح جو خاوند ہے وہ جو ہے وہ بھنگیا اور شرابی ہے یا زانی ہے، اور اسی طرح میرا خاوند جو ہے وہ نامرد ہے، اور اسی طرح میرا خاوند جو ہے وہ ایک ذہنی قسم کا مریض ہے، یا وہ کسی غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ استوار کیے ہوئے ہے، یا میرا خاوند جو ہے وہ رات کو لیٹ آتا ہے اور گندی گندی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور غلط غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے اور منشیات کا عادی ہے۔ اور اسی طرح دیگر کئی الزامات جو ہوتے ہیں یا بہتان جو ہوتے ہیں وہ خاوندوں کے اوپر وہ عائد کر دیے جاتے ہیں، یا اسی طرح میرا خاوند جو ہے وہ نامرد ہے، وہ عورت کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں۔ تو یہ وہ بہتانیں ہیں، یہ وہ الزامات ہیں کہ وہ اس کے خاوند میں موجود نہیں ہوتے۔ تو یہ خواتین جو ہیں وہ فیملی کورٹ سے دعویٰ تنسیخ نکاح بھی لے لیتی ہیں، یا دعویٰ جو ہوتا ہے خلع کا وہ بھی لے جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس حوالے سے جو بہتان اور الزام اس خاتون نے لگایا ہوتا ہے اپنے خاوند کے اوپر، قیامت کے دن بھی اس چیز کا جواب دینا پڑے گا اس خاتون کو۔ اور اس کے علاوہ اس دنیا کے مروجہ قانون میں بھی اس خاوند کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے کہ جو الزام اور جو بہتان اس خاوند کے اوپر لگایا گیا ہے دعویٰ تنسیخ نکاح میں یا دعویٰ خلع میں یا اسی طرح دعویٰ دلا پانے میں، تو اب اگر اس عورت نے اس بہتان کو اور اس الزام کو ثابت نہیں کیا، اور ثابت نہ کرنے کی وجہ سے اب اس خاوند کے پاس جس پر الزامات لگائے گئے تھے اس کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی کے خلاف وہ سیول کورٹ میں وہ حد کی عزت کا دعویٰ کر لے، اور اسی طرح ڈیفیمیشن کا دعویٰ کر دے، اور اسی طرح ڈیمیجز وہ اس سے طلب کرے کہ دیکھیں میری خاتون نے اور میری بیوی نے مجھ پر یہ الزامات لگائے تھے، مگر وہ الزامات جو ہے وہ میری بیوی نے پروف نہیں کیے، تو میرا جو ہے وہ ذہنی کوفت مجھے پہنچایا گیا ہے، میری جو ازالہ حیثیت عرفی تھی وہ خراب کی گئی، اب اس کا ازالہ جو ہے وہ ڈیمیجز کی صورت میں مجھے میری بیوی جو ہے یا سابقہ بیوی جو ہے وہ ادا کرے۔ تو یاد رکھیں، وہ خواتین جو ہیں جنہوں نے ایسے الزامات اپنے ہسبینڈز پر لگائے ہوتے ہیں اور انہیں پروف نہیں کیا ہوتا، تو ایسی خواتین کے خلاف ایسے مقدمات بھی دائر کیے جا سکتے ہیں، اور ایسے مقدمات جو ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں تک ڈگری بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹس کے جو واضح طور پر گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح کہ ایک عورت کے حقوق ہیں اور اس کا بھی ایک عزت نفس ہے، اسی طرح یہ حقوق اور عزت نفس وہ خاوند کا بھی ہوتا ہے۔ تو خاوند کے عزت نفس کو کسی طور بھی مجروح نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا جو عزت نفس ہے وہ کسی طور مجروح نہیں کر سکتا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر اور اپنی منکوحہ کے اوپر طرح طرح کے الزامات بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی ثبوت کے اور بلا کسی وجہ کے عائد کر دے۔ جیسا کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر وہ حرام کاری کا تہمت لگائے تو وہ لعان ہو جاتا ہے، اور اس میں حد قذف وغیرہ کے مسائل ہیں۔ تو ایسی خواتین کو محتاط رہنا چاہیے
کہ جو دعویٰ دائر کرتے ہیں اپنے خاوند کے خلاف تنسیخ نکاح کا، یا دعویٰ دائر کرتے ہیں اپنے خاوند کے خلاف خلع کا، یا اسی طرح دعویٰ دلا پانے جو حق مہر کا ہوتا ہے یا نان نفقے کا ہوتا ہے، جو کہ فیملی کورٹس میں دائر کیے جاتے ہیں اس بیوی کی جانب سے، اس عورت کی جانب سے، تو یہ عورتیں اس لحاظ سے وہ جو ہے اس کے اوپر سیول سوٹس دائر ہو سکتے ہیں ان کے ہسبینڈز کی جانب سے کہ دیکھیں آپ نے جو ہماری حد تک عزت ہے وہ کی ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے ہماری جو شہرت تھی، ہماری جو نیک نامی تھی وہ خراب ہو گئی ہے اور ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے، آپ اس نقصان کا اتنا ازالہ جو کہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی صادر ہو چکا ہے جو کہ رپورٹڈ ہے سال 2006 میں۔ اس کیس میں جو ہے اس عورت نے اپنے خاوند کے خلاف بہتان اور الزام تراشی کی تھی اس حوالے سے کہ میرا جو خاوند ہے وہ پروفیشنل طور کے اوپر ایک ڈانسر ہے، اور اس حوالے سے اس عورت نے فیملی کورٹ میں دعویٰ تنسیخ نکاح جو تھا وہ بھی دائر کر دیا تھا، جو کہ وہ دعویٰ تنسیخ نکاح اس عورت کا ڈگری ہو گیا تھا، لیکن اس کے خاوند نے وہ ڈیمیجز کے طور کے اوپر اور حتی کہ عزت کے حیثیت کو بحال کرنے کے لیے اس عورت کے خلاف وہ ڈیمیجز کا سوٹ کیا تھا، اور اس میں 40 لاکھ روپے جو تھے اس مرد نے اور اس کے خاوند نے اپنے حتی کی عزت کا عوض لینا چاہا تھا۔ تو اس حوالے سے جو وہ خاوند کا جو مقدمہ تھا وہ سیول کورٹ میں اور اسی طرح ڈسٹرکٹ کورٹس میں ڈگری بھی ہو چکا تھا، تاہم 40 لاکھ کی حد تک تو نہیں بلکہ 10 لاکھ کی حد تک اس کے عورت کے خلاف اور اس کی سابقہ بیوی کے خلاف وہ ڈگری ہو گیا تھا، اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر اس کا خاوند جو ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ جو ہے پروفیشنل ڈانسر ہے تو اس حوالے سے آپ ثبوت پیش کریں، تو وہ اس عورت نے ایک ویڈیو جو تھی اپنے خاوند کی وہ بطور ثبوت اس عدالت میں لگائی تھی اور عدالت میں پیش کی تھی، لیکن چونکہ عدالت نے پھر یہ بھی ملاحظہ کیا تھا کہ وہ ایک شادی تھی اور اس کا جو خاوند تھا وہ اپنے کسی دوست کے شادی میں جو تھا وہ ڈانس وغیرہ کر رہا تھا، تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ یہ مرد جو ہے وہ پروفیشنل طور کے اوپر ایک ڈانسر ہے اور پیسوں کے عوض وہ طرح طرح کے شادیوں میں اور اسی طرح محفلوں میں اور اسی طرح میلوں میں وہ ڈانس وغیرہ کرتا ہے۔ تو وہ خواتین محتاط رہیں اس حوالے سے جو کہ اپنے خاوندوں کے خلاف وہ دعویٰ تنسیخ نکاح دائر کرنا چاہیں یا دعویٰ خلع، بس ایسی خواتین سمپلی اس عدالت کو یہ ایڈریس کریں کہ مجھے میرے خاوند سے جو ہے نفرت ہو چکی ہے اور میں اپنے خاوند کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں رہنا چاہتی اور میں موت کو ترجیح دینا چاہتی ہوں اس نسبت کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ دوبارہ آباد ہو جاؤں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ فیملی کورٹس جو ہیں وہ ڈگریاں دیتی ہیں خواتین کو، تو ان الزامات کے عائد کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ یہ جو تھی میری آج کی گفتگو یہ قانونی حوالے سے ہے نہ کہ شرعی حوالے سے ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شریعت میں جو ہے وہ عورت جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی تحقیق کے اپنے خاوند سے جو ہے وہ تنسیخ نہیں لے سکتی اور نہ خلع لے سکتی ہے، لیکن چونکہ ہماری عدالتیں ہیں اس میں عام طور پر ایسے مقدمات وہ دائر کیے جاتے ہیں بیویوں کی طرف سے اور عورتوں کی جانب سے، تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ ایسی خواتین کو یہ چند ایک ناصحانہ الفاظ بتا دوں تاکہ ان خواتین کو یہ جو نصیحت آمیز جو الفاظ تھے یہ اس دنیا میں بھی کام آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف پھر مقدمات دائر ہو جائیں اور ان کو ہرجانے کی رقم ادا کرنا پڑے، اور اس حوالے سے ایسی خواتین کو یہ مشورہ اور نصیحت اس لیے کی کہ کل قیامت کے دن بھی اس بہتان اور اس الزام تراشی کی نسبت پوچھا جائے گا جو کہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ کیا کوئی عورت جو ہے یا کیا کوئی بیوی جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے تنسیخ کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ حضرات کو میں تفصیل بتاؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا کافی۔